تو ہمارے لیے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، مختصر حکم ہے، وما آتاکم الرسول، جو نبی آپ کو دے دے اس کو لے لو، اس میں لغزش نہیں ہونی کہ یہ اس میں کیا ہے، نقص کوئی نہیں نکالنا، جو نبی دے دے وہ لے لو، فخذوا، اس کو پکڑ لو، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، وما نہاکم، اور جس سے نبی روک دے اس سے رک جاؤ، وہ آپ نے کرنا نہیں ہے۔ یہ دو حرفی بات ہے، صرف زیادہ بات نہیں ہے۔ جب یہ آیتیں اتری تو حضور سے صحابہ نے عرض کی کہ حضور آپ کے لیے جو آپ حکم دے وہ ہم نے کرنا ہے، جس سے روکے اس نے رکنا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا من اعرض عن سنتی، سنت کا مطلب ہے طریقہ، قرآن اللہ نے دیا ہے، جس طریقے سے احکامات الہیہ پر نبی نے عمل کیا اسی طرح ہم نے کرنا ہے۔ حکم پہلے نبی کے پاس ہے، نبی نے نماز پڑھ کے دکھائی، روزہ رکھ کے دکھایا، سحری افطاری کر کے دکھائی، صحابہ نے دیکھا، براہ راست نبی سے حاصل کیا، تابعین نے صحابہ سے حاصل کیا، ہمارے تک اسی طرح طریقہ پہنچا ہے، اور یہ طریقہ جو ہے یہ قائم رہنا ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتی، اللہ نے اس کو قائم رکھنا ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا، من اعرض عن سنتی، جس نے میرا طریقہ چھوڑا، میرا راستہ چھوڑا، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میرا امتی نہیں ہے۔ یہ تو سیدھی بات ہے، فرما بردار بیٹا وہی ہوتا ہے جو باپ کی بات مانتا ہے، ہر بات مانتا ہے۔ ایک بات باپ کی اپنی مرضی کی مان لی، دوسری نہ مانی، تو فرما برداری کیسی ہے؟ وہ حکم والدین کا، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کا، ہمیشہ ان کے آگے بیٹھے رہو، جھکے رہو۔ آپ کی والدہ نے آپ کو اٹھایا، وفصالہ عامین، 2 سال، واہنن علی واہن وفصالہ فی عامین، ان اشکر لی، شکر ادا کرو، آپ کی والدہ 2 سال آپ کو لے کے جسم میں پھرتے رہیے، ولوالدیک الی المصیر وان جاہداک علی تشرک بی ما لیس لک بعلم، اگر وہ آپ کو شرک کی طرف تعلیم دیں، ترغیب دیں، چوری، ڈاکہ، اس طرف اگر آپ کو حکم دیں والدین، آپ نے ہر بات ماننی ہے، لیکن خلاف دین، خلاف پیغمبر والدین کا حکم وہ بھی آپ نے نہیں ماننا، کہ نبی کا حکم ماننا ہے۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں رات کو گشت کیا کرتے تھے، تو بچی جو تھی، والدہ نے کہا دودھ میں پانی ڈال دے، تو اس نے کہا بچی نے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ خلیفہ وقت جو ہے وہ باہر کھڑے ہو کے سن رہے ہیں حضرت عمر، انہوں نے کہا خلیفہ تو نہیں دیکھ رہے، ماں نے کہا، انہوں نے خلیفہ ہی نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ تو جس کام سے ڈر اللہ کا، جس کام سے نبی نے روکا وہ ہم نے رک جانا اس کام سے، اور جس کام کو حکم دیا۔ یہ آیتیں کب اتری؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد یہ آیتیں اتری۔ اب یہ ہوا کیا، ان کا شان نزول کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں جب حضور تشریف لے آئے تو یہاں منافقین جو تھے، یہودی جو تھے، یہ ان کو شرپسندی تھے، یہ یہودی ان کو کہتے تھے، جو کام اچھا ہو جاتا تھا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جو اچھا ہو جاتا تھا وہ کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، جو کام غلط ہو جاتا تھا، يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، حضور کو کہتے تھے حضور آپ کی وجہ سے ہوا، آپ نے جیسے حکم دیا تھا ہم نے کر دیا، آپ کی تدبیر ایسے ہوگی، الٹ ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، کہہ دو ان کو قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو اچھا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ مَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ، جو برا ہوتا ہے فَمِنْ نَفْسِكَ، یہ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، تمہاری اپنی وجہ سے تمہارے لیے برا ہوتا ہے، میرے نبی پر نہ ڈالو تم۔ منافقین نبی پہ ڈال دیتے تھے کہ آپ کی وجہ سے ایسا ہو گیا، تو اس کا جواب آیا۔ پھر اللہ نے اس سے بڑی بات کیا کی، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے آپ کو لوگوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، ہمارا پیغام سنانے والا، ہماری آیتیں کھول کھول کے بتا دو، ہمارے لیے، آپ کے لیے ہمارا یہ حکم ہے، اس لیے بھیجا ہم نے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ آپ کی شہادت کے لیے کافی ہیں۔ یہ منافقین تھے جن کے لیے پوری سورہ منافقون اتری، اور یہ کیا کہتے تھے حضور کو آ کے، اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ، یہ کیا کہتے تھے آپ کو، قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، ہم شاہد ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن دل سے نہیں مانتے تھے۔ لیکن اللہ کے آگے کوئی بات نہیں چھپتی۔ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ،
اللہ نے جواب دیا واللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب سب سے بڑی بات جو اللہ نے کی، واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتے ہیں، ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جھوٹے ہیں، دل سے آپ کو نبی نہیں تسلیم کرتے۔ تو دل سے نبی تسلیم کریں۔ وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا، پھر حکم دیا من یطع الرسول، جس نے میرے نبی کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، اسی نے میری اطاعت کی۔ جس نے میرے نبی کی اطاعت نہیں کی اس نے میری اطاعت نہیں کی۔ وما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو لوگوں کی طرف چوکیدار بنا کے، حفیظ حفاظت کرنے کے بان بنا کے نہیں بھیجا۔ حضور کو تکلیف ہوتی تھی کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں، یہ برائی کیوں کرتے ہیں، یہ شرک کیوں کرتے ہیں، تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ کا کام ہے ہماری باتیں کھول کے سنا دینا۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، جہنمیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں چلے گئے، انہوں نے آپ کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا، جہنم میں کیوں چلے گی، یہ آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ کا کام ہے ہماری باتیں کھول کے سنا دینا۔